اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ایک دفعہ ہم ان کی طرف سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ جس کو لگتا ہے کہ نبی کے آنے سے ہمارا دل جگمگایا ہے، کم از کم وہ تو بول ہی سکتا ہے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ان لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ اے آقا آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکارے، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ اور سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ کہ سارے نے آخنا ہے سبحان اللہ، سارے قاسمی مرحوم رحمت اللہ تعالی آخدے سن کہ سبحان اللہ آکھن نال تھانے چ پرچا نہیں ہوندا، جنت چ چرچا ضرور ہو جاندہ ہے۔ تے کوئی مشکل نہیں، اگر 15-20 منٹ آپ جاگ لئیے تو بس ساری رات سونا ہے۔ میں اپنی ایک فیملی کی دعوت سے ہو کر یہاں پہ بڑی مشکل مہمانوں کی موجودگی میں یہاں اٹھ کے آیا ہوں، تو اس لیے میرے آنے کے تھوڑی سی لاج آپ رکھیں تاکہ ہم نبی پاک کی بات کریں۔ مسئلہ قادیانیت کا ہے، نبی کی ختم نبوت کا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں، آپ کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کی رات کی چین کی نیند اڑ جائے، آپ کو رات کو نیند نہ آ سکے، آپ کو خوابوں میں قادیانیت کے برے عزائم کا پتہ چلتا رہے، آپ خوابوں کی تعبیروں کو پوچھیں تو آپ کو ختم نبوت کے لیے ہر وقت ہر لحظہ نبی کی ختم نبوت کا محافظ بن کے رہنا پڑے۔ لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے، آپ کا ارد گرد کا ماحول دشمنی پہ اترا ہوا ہے، آپ کے ارد گرد کا ماحول نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے پہ تلا ہوا ہے۔ اگر آج بھی ہم بیدار نہ ہوئے، نبی مکرم کو جواب ہم کیسے دیں گے؟ ابو بکر عمر عثمان و علی کو جواب کیسے دیا جائے گا؟ اس کے لیے انشاءاللہ آج وعدہ کرتے ہیں نبی کی ختم نبوت کے لیے ہم ہر حد سے گزر کے دکھائیں گے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، اگر ان میں کملی والا نہ آتا تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کوئی بستیوں کا نبی، کوئی گلیوں کا نبی، کوئی چوکوں کا نبی، کوئی چراہوں کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی زمانے کا نبی، کوئی موضع کا نبی، کوئی گوٹ کا نبی، کوئی گاؤں کا نبی، کوئی ہواؤں کا نبی، کوئی فضاؤں کا نبی، لیکن تاجدار ختم نبوت کی عظمت کے کیا کہنے کہ وہ میرا محمد سب نبیوں کا نبی۔ ادب سے پکاریں ملائک یہ سارے، ادب سے پکاریں ملائک یہ سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے معراج کی شب، اگر عرش پر نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں،
آج دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ یکم محرم کی صبح فجر کے وقت میں نے آپ حضرات کی اس مسجد میں درس دیا تھا، اس وقت کم لوگ تھے، شاید اطلاع ملی ہو، لیکن آج الحمدللہ کافی لوگ موجود ہیں۔ آج دوسری مرتبہ آپ حضرات کے اس قصبہ میں، گاؤں میں چند ایک باتیں محبت بری پیش کرنے کی جسارت کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں کہ 15 سے 20 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بات سمجھ آئے گی تو کیا کہیں گے؟ سارے مل کر، کوئی بندہ خاموش نہ رہے۔ او پیچھے آلیاں نو چٹھی لکھنی پینی، ادھر آلیاں نو خط لکھنا پینا ہے۔ ایک دفعہ سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بات تاجدار ختم نبوت کی ہے، کسی شہر کے کونسلر، چیئرمین، نمبردار، کسی ناظم، کسی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر، پیشوا، رہبر، رہنما کی نہیں ہے۔ بات آمنہ کے در یتیم کی آتی ہے، دل مچل جاتے ہیں، جذبات بھرپور ہو جاتے ہیں، ایمان کو تازگی ملتی ہے، چین کھو جاتا ہے، بے قراری دم توڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا لاڈلا پیغمبر بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید عزیزہ، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کرم کا جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کرم کا سید الاولین، سید الاخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، فطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرأت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، جلال کائنات، عزت کائنات، عظمت کائنات، رفت کائنات، بلندی کائنات، آسرا کائنات، سہارا کائنات، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو جوانیاں لٹائی جا سکتی ہے، بچوں کو ذبح کروایا جا سکتا ہے، بیٹیاں قربان کی جا سکتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک ایک خون کے قطرے تک پہلا نبی کا دیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ایسا کر گئے، قبر میں بعد میں اتریں گے، جنت کی خوشبو پہلے چلی آئے گی۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ شاعر نے کہا ہے جس کو آقا کے در کی غلامی ملی تو عالم کا وہ بادشاہ بن گیا، کچھ نہ تھا ان کی آمد سے پہلے عرب، دیکھ لو اب عرب کیا سے کیا بن گیا۔ بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے، اور شہنشاہ تمہارا گدا بن گیا۔ ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف حمد و ثنا بن گیا۔ اے خدا کے مہم سب نبی اور ولی پر وہی پاک کا خود خدا بن گیا۔ میرے دوستو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو کلمہ ملا، نماز ملی، عبادات ملی، ریاضات ملی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ بھی دیے، اہل بیت بھی دیے۔ آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح نے کہا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ یوسف نے کہا لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ۔ موسیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ ہر نبی نے اللہ سے وقت مانگا، اللہ سے موقع مانگا، اللہ سے زمانہ مانگا، اللہ سے شہرت مانگی۔ اللہ رب العزت سے وہ شہرت جو دنیا کی لالچ والی نہیں، وہ شہرت یہ تھی کہ اے ربا تیری توحید کے ترانے عام کر جاؤں، تیری ربوبیت کے جھنڈے لگا جاؤں۔ اللہ رب العزت سے یہ التجائے کی حضرت نوح علیہ السلام کو 900 سال تبلیغ کا موقع ملا، لیکن انہوں نے بھی اللہ سے یہ التجا کی کہ اے ربا اور وقت مل جائے تیرے گھنٹے بجا جاؤں، تیرے نعرے لگا جاؤں، تیرے جھنڈے لہرا جاؤں۔ لیکن جب بات آمنہ کے در یتیم کی آئی
आई, रिसालत पनाती आई। मेरे महबूब ने अल्लाह से मांगा नहीं, अल्लाह से लिया नहीं, अल्लाह के सामने इस बारे में झुके नहीं, बल्कि अल्लाह के कुरान ने बगैर मांगे कह दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। और मजीद कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के नबी ने पूछा ए रब्बा ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया तुझे मांगने की जरूरत नहीं, ये सारी शोहरतें तेरी, ये सारे ज़माने तेरे, ये सारी रियासतें तेरी, ये सारे जजीरे तेरे, पूरी कायनात तेरी, बहारें भी तेरी, हवाएं भी तेरी, इज्जतें भी तेरी, रिफ़तें भी तेरी, बुलंदियां भी तेरी, नबुव्वत तेरी की बात है। तो रहीम है, बड़ा करीम है, लेकिन जिसको महबूब ने बनाया है वो रब बड़ा गैरत वाला है। महबूब शायद माफ करने का सोचते, लेकिन मेरे रब ने माफ नहीं किया। मैं एक हवाला दूंगा और फिर बात खत्म, मेरा वादा 20 मिनट का। आका दो जहां के पास एक सहाबी आए, नाम है अब्दुल्ला इब्ने अनीस, सब कहते हैं रजी अल्लाह ताला। मुजद्दिदी साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी कहा जैसे हमारे अकाबिर कहा करते थे, हम जहां से चाहें खत्म नबुव्वत के हवाले निकाल लें, हम जहां से चाहें मोहम्मद के सहाबा के हवाले निकाल लें। अब्दुल्ला इब्ने अनीस नबी पाक के पास आए, कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद तवज्जो है, ये अपने जज्बात को गरमाने के लिए, और ये अलग बात है, मैं बड़ी माजरत के साथ मैं डर डर के बात कर रहा हूं, किसी को बुरी ना लग जाए, लेकिन मैं करूंगा जरूर क्योंकि हक है, वो छोड़ नहीं सकता। माजरत के साथ हमारे बहुत से लोग हैं, हमारे उलमा, अल्लाह उनका साया सलामत रखे, अगर वो ना हो हम पता नहीं कितनी मर्तबा अपना दीन बेच के बैठ जाएं, हम कितनी मर्तबा अपने नबी की खत्म नबूवत पे कंप्रोमाइज और समझौता कर जाएं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अनीस नबी के पास आए, कलमा पढ़ लिया, और इनकी आदत एक अजीब आदत थी, और शायद ऐसा किसी सहाबी के अंदर ऐसा अमल जाहिर नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने कलमा पढ़ाया, फजर की नमाज में देखा अब्दुल्ला सामने, इशराक में, चाश्त में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, रात तहज्जुद में देखा अब्दुल्ला सामने। अल्लाह के नबी ने पूछा ए अब्दुल्ला तू कलमा हुण पढ़ लिया, तेनू होर कोई काम नहीं, तो इत्थे जो बैठा रहना खैर ता है, कोई से चीज की जरूरत है ते दस। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अनीस ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं जब तक आपका चेहरा नहीं देखता मुझे भूख नहीं लगती, मैं जब तक आपका दीदार नहीं करता मुझे प्यास नहीं लगती। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कहा, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह एक इजाजत चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं। क्या इजाजत लेना है? कहने लगे फलां मोहल्ले में मेरा घर है, फलां बस्ती में, फलां गांव में, गोठ में, मोजे में रहता हूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके हमसाए में घर ले लूं, मैनू इजाजत दो, मैं उत्थे अपने मोहल्ले का घर वेच के ते तुहाडे गवांढी च आ जावां। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अब्दुल्ला तुझे इजाजत है। रिवायात में आता है उन्होंने वहां घर बेचा, यहां नबी के मोहल्ले में घर ले लिया। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अब्दुल्ला तू मेरा हमसाया बन चुका है, मैंने अल्लाह से दुआ की है इधर भी बन जाए और उधर भी बन जाए। अब अल्लाह के नबी जब घर से निकलते हैं सामने अब्दुल्ला है, जब भी नबी पाक घर से निकले, जब भी मस्जिद में आए अब्दुल्ला को सामने पाया। अल्लाह के लाडले पैगंबर उन्हें बताते हैं कि अपने बच्चों की हलाल रोजी के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, लोगों के हुकूक अदा करने के लिए ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह दे नबी मेरी प्यास ता बुझ लैन दियो, मेरियां हसरतां ता पूरियां हो लैन दियो। अल्लाह के नबी ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया। रिवायात में आता है असर की नमाज का वक़्त है, अल्लाह के नबी घर से बड़े अफसुर्दा, बेचैन, परेशानी के आलम में मस्जिद नबवी में आए। सहाबा का चैन खो गया, बेकरार हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई है जो मेरी इज्जत के पहरे के लिए जाए? सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी खैर तो है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि
مجھے بتایا گیا ہے کہ فلانے علاقے کے اندر فلاں بندے نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اپنے آپ کو وہ وڈیرا کہہ کر لوگوں پہ روب جما رہا ہے اور میری توہین کر رہا ہے۔ اب نبی فرما رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، نبی جو کہتا ہے وہ کہتا نہیں، کہلوایا جاتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے اس کا مطلب ہے جو نبی کی زبان ہے آج وہ اللہ کی طرف سے بولی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ بلوا رہے ہیں، اللہ کہلوا رہے ہیں، اللہ سمجھوا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری عزت کے پہلے کے لیے نکلے، ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر حسن حسین امیر معاویہ سعد اور سعید عبد الرحمن ابو ذر ایوب انصاری سارے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی کو کھڑا نہیں کیا، کسی کو مینشن نہیں کیا، کسی کو ٹیگ نہیں کیا، کسی کو نشانہ بنا کے نہیں کہا کہ تو جا تو اچھا ہوگا، فلانا چلا جائے تو اچھا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم بات عشق کی ہے۔ صحابہ میں سے عبداللہ آقا دو جہاں گھر تشریف لے گئے، عبداللہ ابن عریس کھڑے ہو کر کہنے لگے اے آمنہ کے در یتیم کے وفادار صحابہ، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مجھے صرف دیدار کی طلب نہیں ہے، آج نبی نے کہا ہے نبی سے عشق نبھا کے آؤں گا اور نبی کے گستاخ کو جنت جہنم میں پہنچا کے آؤں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی بڑے پرامن سن نبی، رب کعبہ کی قسم پرامن ہونا اور بات ہے، غیرت مند ہونا اور بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس نے بات ختم کرنے والا، عبداللہ ابن انیس نے سامان بنیا تے بن کے اس علاقے وال ٹر پہ۔ روایات تو پتا چل رہا ہے کہ 8 دن دا سفر کیتا، 8 دن نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ رکے۔ وہاں پہنچ گئے، نئے کپڑے پہنے ہیں، خاندانی ہیں، کاروباری ہیں۔ جس نے گستاخی کی تھی اس کے دربار میں چلے گئے۔ ہائے میں صحابہ پہ قربان کیوں نہ جاؤں جنہوں نے محمد کے عشق میں غیروں کی نوکریاں کی۔ حضرت عبداللہ ابن انیس نے اس گستاخ سے جا کے کہا میں تیرے ہاں نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ انہیں آکھیا کہ شکلوں تا تو ایہو جیا لگدا نہیں، تینوں کیڑی لوڑ پہ گئی؟ وہ کہنا جی میری مجبوری ہے، تسی مینوں اپنے کام تے رکھ لو۔ اس نے ان کی وجاہت کو، چہرے کو، رونق کو دیکھ کے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے، وہ باہر والے دروازے پہ پہرا دو۔ روایات میں آتا ہے 3 مہینے تک حضرت عبداللہ ابن انیس نے پہرا دیا، نوکری کی، اس کی ہر خدمت کی۔ 3 مہینے کے بعد وہ جڑا بدبخت سی او دے اپنے کمرے والا جڑا پہرے دار سی وہ چھٹی تے چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے اس کی 40,000 اپنی فوج تھی، 40,000 فوج تھی۔ قد کاٹ بہت اونچا تھا، اس کے قد کی وجہ سے لوگ اسے کوئی خدا کہتا تھا، کوئی نبی کہتا تھا، کوئی کیا کہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن انیس اس کے کمرے کا پہرے دار غیر حاضر تھا۔ اس نے کہا وہ فلاں جو بچہ ابھی ہم نے رکھا ہے اسے کہو کہ آج میرے کمرے کی پہرے داری کرے۔ میں نے کہا یہی تو عبداللہ چاہتے تھے، یہی تو چاہتے تھے۔ روایات میں، کتابوں میں درج ہے کہ رات کی تاریکی ہے، حضرت عبداللہ ابن انیس نے اپنا ہتھیار اٹھایا، خنجر تھا، چاقو تھا، چھری تھی، جو بھی تھا، لے کے اندر داخل ہونے لگا۔ اندر دیکھا کہ اس کی بیوی کھڑی ہے، ہاتھوں میں خنجر ہے، یوں نکال کے اس کی طرف جا رہے ہیں، آگے اس کی بیوی آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن انیس یکدم گھبرا گئے۔ کیوں؟ جان کی پرواہ نہیں تھی، مشن کو پورا کرنا تھا۔ میں نے کہا ادھر نہیں جاتے تو ادھر چلے آؤ۔ جان کی پرواہ تو حق نواز کو بھی نہ تھی، جان کی پرواہ تو ضیاء الرحمان، اسحار القاسمی، اعظم طارق اور علی شیر حیدری کو بھی نہیں تھی۔ مشن کی پرواہ تھی۔ اپنی جوانیاں لٹا گئے، رب کعبہ کی قسم مشن بچا گئے۔ بچایا یا نہیں بچایا؟ بیوی سامنے کھڑی ہے، حضرت عبداللہ ابن انیس گھبرا گئے۔ وہ بیوی قریب آئی، کہنے لگے میرے خامد کو مارنے آئے ہو؟ اور پریشان ہو گئے، بات آگے بڑھ گئی، وہ بھی خاموش ہیں۔ اس کی بیوی کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ تم محمد کے نوکر ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، اگر تجھے پتہ چل ہی گیا ہے میں تم بتا رہا ہوں کہ میں محمد کا غلام ہوں اور تیرے خامد کا سر، تیرے خامد کو مارنے آیا ہوں، سر
کاٹنے آیا ہوں۔ جب یہ کہا تو وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ تجھے نہیں پتا میں اس کی بیوی نہیں ہوں، مجھے بھی زبردستی رکھا ہے، میں خود محمد کی غلام ہوں۔ اے میرے بھائی، آج کام تو ڈالے گا، تیرا پہرا اس کی بیوی خود ادا کرے گی۔ روایات میں آتا ہے اس کے سینے پہ چڑھے، اس کو مارا، اتنا بڑا قد کاٹ کا بندہ، اسے مارتے کافی دیر گزر گئی۔ آخر کسی کہنے والے نے کہا چھوٹے قد والا وڈے نو کیویں مار سکتا ہے؟ میں نے کہا قد پہ نہ جانا، قد تو علی کا بھی چھوٹا تھا۔ اور اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب میرے دل سے پکارا علی علی۔ حضرت عبداللہ ابن انیس نے اسے آخر مار دیا۔ جب اسے مار کر جانے لگے تو وہ بہن کہنے لگی، اس کی بیوی کہنے لگی، اے میرے بھائی جب چلے جانا تو جا کے میرے آقا کو میرا سلام کہنا۔ انہوں نے کہا جی میں بہن ضرور۔ حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے جی میرے کو ثبوت ہے میں کوئی نہیں۔ کہنے لگی پھر ذرا صبر کر۔ انہی سے خنجر پکڑا، اس کے جا کے سر کو کاٹا، عبداللہ ابن انیس کی گٹھری اتار کر اس میں پیک کیا اور کہا کہ آج میری طرف سے محمد کے لیے تحفہ یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس وہاں سے نکلے، الارم بج گئے، شور مچ گیا، بندے چڑھ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بھاگتے بھاگتے ایک غار کے دہانے پہ پہنچے۔ بات غار کی میرے بھائی اکرام اللہ نے بھی کی ہے۔ غار کے دہانے پہ پہنچے، غار میں چھپ گئے۔ روایات میں آتا ہے جو وہ غار تھا وہاں کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، مکڑی نے جالا بن دیا تھا، وہ نبی کے لیے تھا، یہ نبی کی ختم نبوت کے لیے تھا۔ ادھر بھی جالا بن دیا، ادھر بھی مکڑی آئی جالا بن دیا، دشمن سر پہ آیا۔ عبداللہ ابن انیس سامنے ہیں لیکن اللہ کی قدرت کی اسے نظر ہی نہ آ سکا۔ حضرت عبداللہ ابن انیس کو دیکھے بغیر، پکڑے بغیر وہ واپس چلے گئے۔ عبداللہ نکلے، روایات میں آتا ہے آتے ہوئے 8 دن لگے، جاتے ہوئے 7 دن لگے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کپڑے مٹی آلود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی مسافر آتا، سرکاری سطح پہ مسافر خانے بنے ہوتے، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر غسل کرتے، کپڑے بدلتے، اپنی حالت بہتر کرتے اور چلے آتے۔ لیکن آج عبداللہ نبی کے چہرے کے دیدار کے لیے اتنا بے قرار ہے کہ بغیر نہائے، بغیر کپڑے تبدیل کیے، بغیر اپنے جسم کو صاف کیے نبی پاک کے قدموں میں آ گیا۔ اللہ کے نبی نے سر سے لے کر پاؤں تک حضرت عبداللہ کو دیکھا۔ میرے پاس اس سے بڑھ کر الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ کو ضائع مت کیجیے گا۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ کو دیکھ کر کہا، اے عبداللہ تو بڑا بے وفا ہے، کل تک تجھے میرا چہرہ دیکھے بغیر پیاس نہیں لگتی تھی، بھوک نہیں لگتی تھی، آج اتنے مہینے ہو گئے مجھے دیدار کروانے نہیں آیا۔ اے اللہ کے نبی میں بے وفا نہیں ہوں، میں کسی مقصد کے لیے گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کس لیے گیا تھا؟ عبداللہ ابن انیس نے وہ گٹھری کی تہ کھول کر اس بدبخت کے سر کو نبی پاک کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب نبی پاک کی اس کے چہرے پہ نظر پڑی، صحابہ بھی مسکرا رہے تھے، نبی بھی مسکرا رہے تھے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، اللہ کے نبی کے سارے دانت نظر آئے۔ میں نے کہا یہ وہ مسکرانا تھا جب پھولوں میں مہک آ گئی، جب کلیوں میں ترنم آ گیا، جب نبینا کو آنکھیں مل گئی، لولے لنگڑوں کو قدم مل گئے، بہروں کو کان مل گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا اے آقا آج سے 3 مہینے 15 دن پہلے آپ نے حکم دیا تھا کہ میری عزت کے پہلے کے لیے کون جائے گا؟ اے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے قبول کیا، ایک بہن بھی آپ کو سلام کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو سٹوری سنانے لگے۔ اللہ کے نبی بیٹھ کر مسکراتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں عبداللہ ذرا صبر کر لے، اتنے دن پہلے جب تو ادھر اس کا گلا کاٹ رہا تھا، ادھر خدا جبرائیل کے ذریعے مجھے اطلاع پہنچا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ سے کہا عبداللہ آج میں تیرے تو اتنا راضی ہوں، مانگ کی مانگدا ہے؟ میں نے کہا میرے جیسا ہوتا تو کہتا جی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ چاہیے، ڈیفینس میں مجھے کوٹھی چاہیے،
لیکن یہ صحابی ہے یار، ہن تو بولو نا یار. اے اللہ دے نبی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ میرا دل کر رہا ہے میں تینوں کچھ دواں، مانگتا صحیح. عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کے دل میں ہے آپ دے دیجئے. روایات میں آتے اللہ کے نبی گھر گئے، ایک لاٹھی عصا ڈنڈا چھوٹی لا کر عبداللہ ابن انیس کے ہاتھوں میں دی. حضرت عبداللہ حیرانی سے کہنے لگے اللہ دے نبی یہ تو مینوں لوڑ ہی نہیں، میں تو اجے جوان جہان ہاں، مینوں تو یہ ضرورت ہی نہیں. اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا عبداللہ اسے رکھ لو، یہ ادھر بھی کام آئے گی جنت میں بھی کام آئے گی. آقا ادھر کیسے کام آئے گی؟ فرمانے لگے جدو تو بڑھا ہو جائے گا انہوں لے کے ٹوری پھری، ادھر کیسے کام آئیں گی؟ ہائے ہائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب تو جائے گا نا آسمانوں پر، تو دیکھے گا کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ڈنڈا ہے، یہی والا، اسی طرح کا. صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی وہ ڈنڈا ولیاں کو لوئے گا، پیراں کو لوئے گا، کتباں کو لوئے گا، ابدالاں کو لوئے گا، کدے کو لوئے گا؟ یا صحابہ کو لوئے گا یا اہل بیت کو لوئے گا؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا یا نبیوں کے پاس ہوگا یا محمد کے غلام عبداللہ کے پاس ہوگا. آج کوئی یہ ہمیں سبق دے. ہاں دوسری بات الگ ہے، ہمارے قانون کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو نبی کی گستاخی کرے اس کے لیے پاکستان کے آئین میں قانون لکھا ہوا ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم قانون کے پابند ہیں، لیکن بات نبی کی وہی ہے. گستاخ رسول کی ایک سزا، بلند آواز سے گستاخ رسول کی ایک سزا. میں قربان حضرت عبداللہ کے قدموں پر. حضرت عبداللہ نے وہ ڈنڈا لیا، صحابہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں. روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی مسکرا کے عبداللہ کو سینے سے لگاتے ہیں، ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں، یعنی میں اس میں سے الفاظ نکال رہا ہوں، اپنی بات بنا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے گستاخ رسول کو ٹھکانے لگایا، اللہ کے نبی صرف راضی نہیں ہوئے، اللہ کے نبی نے اسے تحفہ بھی دے دیا، اسے تحفہ بھی دیا. تو پھر پتا چل گیا بات ختم نبوت کی آئے گی، ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم گستاخ کو آگے چلنے نہیں دیں گے. ہم پاکستان کے آئین کے تحت اپنی محبت اور عشق سے لبریز ہو کر نبی کی ختم نبوت کا، نبی کی ذات کا، نبی کی جماعت کا، نبی کے گھر والوں کا، نبی کے گھر والوں کا دفاع اس انداز سے کریں گے. جوانی لٹے گی تو 10,000 لاشیں مال نوٹ لاہور کی طرح اٹھتے چلے جائیں گے. جوانیاں قربان ہوگی تو 12,000 لاشیں جو نبوس صحابہ، نبوس اہل بیت کے لیے اکرمان زمین نے، عیسیٰ القاسمی نے، ضیاء الرحمان فاروقی نے، اعظم طارق علی سے حیدری نے، رسول الرحمان عثمانی نے اٹھائے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہم یہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں اے رب جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا، نبی کی آن ہو، نبی کے سام ہو، نبی کی بات ہو، آقا پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں کو بھی صحابہ اور نبی کے لیے قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں؟ ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے، خفا تو نہیں ہو جائیں گے، بھاگ تو نہیں جائیں گے. تے مرضیاں دے متعلق تک گھبران دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اسی صرف قدم بدانا ہے، پایا اینو انشاءاللہ پاکستان دے قانون آ لینے آپ ہی لا لینا ہے. لگانا ہے یا نہیں لگانا؟ صرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. آج ساڈے گھر وچ کوئی بال جم جاوے نا، کدی کسی نے یہ نہیں آکھیا کہ بزدل ہوئے، کدی کسی نے نہیں آکھیا یار انہوں بچاؤ، انہوں باہر نہ کٹنا، بلکہ ہر کسی کی تھپکی ہوتی ہے میرا شیر پتر. اللہ کی قسم یہ اگر صفت ہم چاہتے ہیں، اس کا صحیح استعمال نبی کی ختم نبوت کے لیے ہوتا ہے. اس صفت کا صحیح استعمال میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے ناموس کے لیے، اہل بیت اطہار کی رفت اور بلندی کے لیے ہونا چاہیے. تو کریں گے، ساتھ چلیں گے.
پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے. تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.